المنی کی والمزید کی منی اس کا حکم آئندہ تیسرے باب میں آ رہا ہے اور اس باب میں مزی کا حکم ہے. بیوی کے ساتھ ملاعبت، کھیل کود اور بوس و کنار کے وقت جو چکنا پانی نکلتا ہے اس کو مزی بولتے ہیں. اور صحبت کے آخر میں جو پانی نکلتا ہے جو گاڑھا ہوتا ہے اس کو منی بولتے ہیں. یہ جو منی ہے اس کا حکم وہی ہے جو پیشاب کا حکم ہے. یعنی جس طرح پیشاب ناپاک ہے اس کی وجہ سے کپڑا ناپاک ہوگا اور اس کے نکلنے پر صرف وضو ٹوٹے گا، غسل ختم نہیں ہوگا. اسی طرح مزی بھی اس کے نکلنے پر صرف وضو ٹوٹے گا، غسل ختم نہیں ہوگا. اور وہ ناپاک ہے اور کپڑے کو لگے گا تو کپڑے کو پاک کرنا ہوگا. طریقہ تطہیر کیا ہے اس میں ذرا سا اختلاف ہے جو اگلے باب میں آئے گا. لیکن اتنی بات میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مزی کا حکم وہی ہے جو پیشاب کا حکم ہے. البتہ امام مالک رحمہ اللہ کا ذرا سا اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ مزی کے نکلنے کے بعد ایک قول ان کا یہ ہے کہ مکمل ذکر کو دھونا ضروری ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ خصیتین کو دھونا بھی ضروری ہے. دیکھو اگر پیشاب نکلا تو مکمل ذکر دھونا ضروری ہے یا مقام نجس جہاں پیشاب جہاں سے نکلا ہے اتنا حصہ دھو لینا کافی ہے. پورا ذکر دھونا ضروری نہیں ہے، اتنا حصہ دھو لینا کافی ہے. مگر مزی کی صورت میں جو مزی نکلنے کی جگہ ہے جہاں سے مزی نکلی ہے اتنا حصہ دھونا ضروری ہوگا، کافی ہوگا یا مکمل ذکر دھونا ضروری ہے. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ جس طرح پیشاب میں صرف ناپاکی کی جگہ کو دھو لینا کافی ہے، مزی میں بھی صرف ناپاکی کی جگہ کو دھونا کافی ہے. البتہ امام مالک رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں. ان کا ایک قول تو وہی ہے جو جمہور کا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مکمل ذکر کو دھونا ضروری ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ میں خصیتین کو دھونا بھی ضروری ہے. یعنی
صرف مقام نجاست کو دھونے سے طہارت حاصل نہیں ہوگی، منی کے نکلنے کے بعد صرف مقام نجاست کو دھونے سے طہارت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ طہارت حاصل ہوگی جب مکمل ذکر دھو لے، اور ایک قول یہ کہ جب ذکر کے ساتھ خصیتین بھی دھوئے تب طہارت حاصل ہوگی، ورنہ نہیں۔ بس اس ایک جزئیے میں کوئی اختلاف ہے، باقی باتوں میں اتفاق ہے کہ جس طرح پیشاب سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، مدی سے بھی صرف وضو ٹوٹے گا، غسل واجب نہیں ہوگا، اور کپڑے پر مدی لگ جائے تو دھونا ضروری ہے یا چھینٹا دینا کافی ہے، اس میں امام احمد رحمہ اللہ کا اختلاف ہے جو اگلے باب میں آئے گا۔ باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث خاص طور پر حضرت علی کو بہت زیادہ مدی نکلتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ نکاح میں ہے، اس لیے براہ راست مسئلہ پوچھنے میں ان کو شرم محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے اپنے دوست حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسئلہ پوچھے۔ چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من المدی الوضوء ومن المنی الغسل، اگر منی نکلے تو صرف وضو واجب ہے، اور منی نکلے تو غسل واجب ہوگا، منی سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منی زیادہ نکلتی تھی، اور ہر وہ شخص جس میں قوت شہوت زیادہ ہوگی اسے منی زیادہ نکلے گی، جس کی منی گاڑی ہوگی اور قوت بہت زیادہ مضبوط ہوگی اس کی منی زیادہ نکلے گی۔ منی کود کر نکلنے والا پانی ہے، یخرج من بین السلب والترائب، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، انسان کو پیدا کیا گیا ہے کودنے والے پانی کے ذریعے، منی کود کر نکلتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کیا ہے کہ منی کے نکلنے سے پہلے ایک پانی چکنا نکلتا ہے جس کو منی کہتے ہیں، وہ منی کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، جب ساری رگیں تر ہو جائیں گی، چکنی ہو جائیں گی اور منی کودے گی تو وہ آسانی سے اس کا اخراج ہو جائے گا۔ اگر نلیاں چکنی نہ ہو، تر نہ ہو اور منی نکلے اور وہ کودے تو بعض مرتبہ رگ بھی پھٹ سکتی ہے، انسان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ منی کے نکلنے سے پہلے چکنا پانی نکلتا ہے جو ساری رگوں کو چکنا کر دیتا ہے، اور آسانی سے منی جب کودتی ہے تو اخراج اس کا ہو جاتا ہے۔ پر جس کی جتنی منی گاڑی ہوگی
قوت بات جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی منی زیادہ نکلے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منی بہت زیادہ نکلتی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح منی کے نکلنے پر غسل ضروری ہے، منی کے نکلنے پر بھی غسل ہے، چنانچہ جب بھی منی نکلتی تھی وہ غسل کرتے تھے۔ بیوی سے 2 گھڑی بات کی، منی نکل گئی، تصور آیا تو منی نکل گئی، گھوڑے پر بیٹھے تو منی نکل گئی، جب بھی منی نکلتی تھی وہ غسل کرتے تھے، اور حکم ان کے لیے بہت بھاری ہو گئے۔ بار بار غسل کرنا ہمارے علاقے میں جہاں اللہ کے فضل سے پانی بہت ہے، اگر ہمیں بھی دن میں 4-5 مرتبہ غسل کرنا پڑے تو معاملہ ہمارے لیے بھی بھاری ہو جائے، اور وہ علاقہ جہاں پانی مشکل سے ملتا ہو وہاں پر بار بار غسل کرنا پڑے تو کتنا معاملہ بھاری ہوگا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار غسل کرنا پڑا تو انہوں نے خیال کیا کہ شریعت مطہرہ میں سختی نہیں ہے، اور یہ جو انہیں بار بار غسل کرنا پڑ رہا ہے یہ تو بہت بھاری عمل ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ میں مسئلہ غلط سمجھ رہا ہوں۔ چنانچہ خود مسئلہ پوچھنے میں ان کو شرم آئی، اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح میں ہے، بس انہوں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مسئلہ پوچھا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل منی سے نکلنے کی صورت میں واجب ہوگا، منی کے نکلنے کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا، صرف وضو کا۔ بہرحال اس حدیث میں حضور نے فرمایا وَمِنَ الْمَنْيِ الْوُضُوءُ، منی میں وضو ہے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ مزید نکلے تو جگہ کو دھو لو۔ ان روایتوں کی وجہ سے ائمہ ثلاثہ نے کہا کہ صرف مقام نجاست کو دھونا کافی ہے، مگر بعض روایتوں میں جو آپ کہانی میں پڑھیں گے یہ الفاظ آئے ہیں کہ مدی کے نکلنے کی صورت میں مذاکیر کو دھوئے۔ مذاکیر ذکر کی جمع، اور آپ جانتے ہو کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر ہوتا ہے۔ بس امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا چونکہ جمع لفظ ہے لہذا مکمل ذکر دھونا پڑے گا، اور 2 خصیتیں کل ملا کر 3 ہو گئے، بس خصیتیں اور مکمل ذکر اس سب کو دھونے سے پاکی حاصل ہوگی، صرف مقام نجاست کو دھونے سے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اور ائمہ ثلاثہ اس حدیث کا جس میں مذاکیر کو دھونے کا بیان آیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں حکم کا بیان نہیں ہے بلکہ علاج کا بیان ہے، کہ اگر انتشار ہو گیا ہے اور منی نکل رہی ہے تو علاج اس کا یہ ہے کہ پورے ذکر کو اور خصیتین کو سب پر پانی بہا دو، جب سب پر پانی بہایا جائے گا تو غدیں سکڑ جائیں گی، بس انتشار بھی ختم ہوگا اور جو منی نکلنے کا سلسلہ جاری ہے وہ بھی بند ہو جائے گا۔ جیسے ابھی 1-2 صفحے کے بعد آپ پڑھیں گے، بعض عورتیں تھیں ان کو استحاضہ کا خون بہت زیادہ آتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علاج بتلایا کہ کوئی بڑا سا ٹب لے کر اس کے اندر پانی بھر کر اس میں بیٹھیں۔ یہ جو ہے بیٹھنے کا حکم جو دیا جا رہا ہے یہ حکم شرعی نہیں ہے، علاج ہے۔ جیسے مسئلہ ہے
کہ ہدی کا جو جانور ہے اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے. اب اگر تھن میں دودھ اتر آئے گا تو آپ کو نکالنا پڑے گا، اگر نہیں نکالو گے تو جانور چلائے گا. بس طریقہ اس کا یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں جانور کے تھن پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتے ہیں، آگے آگے گھنٹے کون گھنٹے، بس اس صورت میں رگیں سکڑی رہیں گی اور دودھ نہیں اترے گا. غرض یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بتلایا ہے جس میں مذاکیر کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے. وہ حکم شرعی نہیں ہے، حکم شرعی یہ ہے کہ مدی کا وہی حکم ہے جو پیشاب کا حکم ہے، اور پیشاب کی صورت میں صرف مقام نجاست کو دھونا کافی ہے. لہذا مدی میں بھی صرف مقام نجاست کو دھونا کافی ہے، پورا غتر مع خصیتین دھونا ضروری نہیں ہے. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا هشيم بن يزيد بن ابي زياد قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجوفي عن زائدة بن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المدي. حضرت علی کہہ رہے ہیں میں نے پوچھا. دیکھو صحیح بات یہ ہے کہ حضرت علی نے نہیں پوچھا تھا، حضرت مقداد نے پوچھا تھا. مگر حضرت مقداد نے خود پوچھا تھا یا حضرت علی کے لیے پوچھا تھا؟ بس حضرت علی کا یہ کہنا درست ہے کہ میں نے پوچھا. لہذا یہ اسناد مجازی ہوگی. اور علماء نے یہ بھی تعویل کی ہے کہ حضرت مقداد سے پوچھنے کے لیے کہا، مگر کسی وجہ سے پوچھنے میں ان سے تاخیر ہو گئی تو حضرت علی نے خود پوچھ لیا، پھر حضرت مقداد نے بھی پوچھ لیا. یہ بھی تعویل کی گئی ہے، مگر یہ زیادہ بہتر ہے کہ حضرت مقداد نے پوچھا. اور حضرت علی جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت مقداد نے بھی حضرت علی کے لیے پوچھا تھا. بس حضرت علی کا یہ کہنا کہ میں نے پوچھا یہ نسبت درست ہوگی. عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المدي فقال من المدي الوضوء ومن المني الغسل. وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المدي الوضوء ومن المني الغسل، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق باب في المدي يصيب الثوب. اگر مدی کپڑے کو لگ جائے تو طریقہ تطہیر کیا ہے؟ پیشاب میں تو کوئی اختلاف نہیں، اگر پیشاب کپڑے کو لگ جائے تو دھونا ہی ضروری ہے اور غسل بالغ ضروری ہے. مدی کپڑے کو لگے تو دھونا ضروری ہے یا چھینٹا دینا بھی کافی ہے؟ تنہا امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں چھینٹا دینا کافی ہے. اور چھینٹا دینا بول غلام میں نے بتلایا ہے کہ چھینٹا دینے سے مراد ہے غمر الماء، چلو میں پانی لے کر جہاں مدی لگی ہے وہاں پر اتنے قطرے ٹپکائے جائیں کہ وہ پانی مدی کو ڈھانپ لے اور دوسری طرف سے نہ نکلے. نچوڑنا چاہیں تو نہ نچوڑو، کپڑے اس کو نچوڑا نہ جا سکے. یہ ہے چھینٹا دینے کا مطلب. چلو میں پانی لے کر یہ چھڑک دینا، چھینٹا دینا یہ مراد نہیں.
بلکہ جہاں مدی نکلی ہے وہاں پانی کے قطرے ٹپکا ہو، اتنے کہ وہ مدی کو ڈھانپ لے، مگر چھینٹا آپ نچوڑنا چاہیں تو نچوڑ نہ سکے، یہ ہے چھینٹا دینا۔ امام احمد رحمہ اللہ تنہا فرماتے ہیں کہ چھینٹا دینا کافی ہے، مگر ائمہ ثلاثہ کے نزدیک غسل ضروری ہے، غسل بالغ ضروری ہے، بس یہ اختلاف ہے صرف۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد هو ابن الصداق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المدي شدة وعناء۔ سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ، یہ شدۃ و عناء کا ترجمہ کیا میں نے، مجھے بہت زیادہ مدی نکلا کرتی تھی۔ فَكُنْتُ أَكْثَرُ مِنْهُ الْغُسْلَ، تو میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ غسل کیا کرتا تھا۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، میں نے یہ بات حضور سے ذکر کی اور اس سلسلے میں مسئلہ پوچھا۔ فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء، تو حضور نے فرمایا اس کی وجہ سے تیرے لیے وضو کافی ہے، غسل ضروری نہیں ہے، مدی نکلے تو وضو کافی ہے۔ قلت یا رسول اللہ کیف بما یصیب ثوبی منہ، یہ ٹکڑا باپ سے متعلق ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اپنے اس کپڑے کے ساتھ کیا کروں جس کو منی لگی ہے، میں اپنے اس کپڑے کے ساتھ کیا کروں جس کو منی لگی ہے، جس جگہ پر منی لگی ہے اس کو دھونا یا کیا کرنا ہے؟ قال، تو حضور نے فرمایا یکفیک ان تاخذ کفا من ماء فتمسح به ثوبك حيث ترى انه اصاب منه، تیرے لیے کافی ہے کہ تو چلو میں پانی لے اور اپنے کپڑے پر چھڑک دے، جہاں دیکھے تو کہ منی لگی ہے، جہاں منی لگی ہے وہاں پر پانی چھڑک دے۔ بول غلام میں ہم نے بتلایا تھا کہ ندخن کے معنی چھینٹا دینے کے بھی ہیں اور ندخن کے معنی دھونے کے بھی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس جگہ پر ندخن کے معنی چھینٹا دینا نہیں بلکہ دھونا کیا ہے۔ بول غلام میں امام شافعی اور امام احمد ایک ساتھ تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ لڑکا جو ماں کے دودھ پر اکتفا کرتا ہے، باہر کی غذا نہیں لیتا ہے، اس کے پیشاب کو دھونا ضروری نہیں ہے بلکہ چھینٹا دینا کافی ہے۔ مگر اس مسئلے میں آ کر امام شافعی اپنے ساتھی امام احمد سے علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ مدی کے صورت میں کپڑے کو دھونا ہی ضروری ہے، یعنی انہوں نے ندخن کے معنی یہاں دھونا کر دیا۔ اور امام احمد رحمہ اللہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ندخن کے معنی چھینٹا دینا ہے، لہذا بول غلام نے بھی انہوں نے ندخن کے معنی چھینٹا دینے کے کیے اور یہاں پر بھی وہ ندخن کے معنی چھینٹا دینے ہی کے کر رہے ہیں۔ چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مدی لگ جائے تو کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے، چھینٹا دینا کافی ہے۔ مگر تینوں ائمہ نے ندخن کے معنی یہاں پر غسل کیے ہیں اور وہ تینوں کہتے ہیں کہ اگر کپڑے کو مدی لگ جائے تو چھینٹا دینا کافی نہیں ہے بلکہ غسل ضروری ہے، غسل بالغ ضروری ہے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح ولا نعرف مثل هذا الا من حدیث محمد بن اسحاق في المدي مثل هذا
يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل. بعض علماء نے کہا کافی نہیں ہے مگر دھونا ہی. وهو قول الشافعي وإسحاق وقال بعضهم يجزئه النضح. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ چھینٹا دینا کافی ہے. وقال احمد ارجو ان يجزئه النضح بالماء ان يجزئه النضح بالماء. امام احمد کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ پانی کا چھینٹا دینا کافی ہوگا. باب فی المنی یصیب الثوب. ارے جو گدھا سو رہا ہے اس کے کھڑے ہو کے مار تھپڑ زور سے مار کھڑا ہونا رہے. منی اگر کپڑے کو لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ منی آپ جانتے ہو، میں نے ابھی بتلایا کہ صحبت کے شروع میں ملاعبت اور بوس و کنار کے وقت میں جو پانی نکلتا ہے ہلکا سا پیلا ہوتا ہے، چکنا ہوتا ہے، اور جس کے نکلنے کے بعد جوش بڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں مدی. اس کا حکم اوپر آیا. اور صحبت کے آخر میں جو پانی نکلتا ہے، جو کود کر نکلتا ہے، جس کے نکلنے پر بندہ لذت محسوس کرتا ہے، اور جس کے بعد طبیعت میں فطور آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، اس پانی کو کہتے ہیں منی. یہ منی پاک ہے یا ناپاک؟ دیکھو مدی ناپاک ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن منی پاک ہے یا ناپاک اس میں اختلاف. پاک ہونا اور ناپاک ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی اگر منی پانی کے اندر گر جائے، گلاس بھر پانی ہے اس میں منی گر جائے تو پانی ناپاک ہوگا یا پاک؟ جو لوگ کہیں گے پاک ہے ان کے نزدیک یہ پانی پاک رہے گا، اور جو کہیں گے ناپاک ہے ان کے نزدیک پانی ناپاک ہو جائے گا. دوسرے الفاظ میں کہو، منی کپڑے پر موجود ہے اور اس منی کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز درست ہوگی یا واجب الاعادہ؟ جو لوگ کہتے ہیں پاک ہے وہ کہیں گے نماز درست ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں ناپاک ہے وہ کہیں گے واجب الاعادہ. میں پاک ہونے کا مفہوم سمجھا رہا. جیسے تھوک اور ناک کی رینٹ آدمی کے کپڑے پر لگتی ہے تو آدمی کپڑا دھوتا ہے، مگر یہ دھونا طہارت کے لیے ہوتا ہے یا نظافت کے لیے ہوتا ہے؟ نظافت کے لیے ہوتا ہے. بس اگر کپڑے پر تھوک لگا ہوا ہے یا ناک کی ریت لگی ہوئی ہے اور نماز پڑھ لے تو بالاتفاق نماز صحیح ہوگی کہ نہیں؟ اگر تھوک یا ناک کی ریت پانی میں گر جائے تو بالاتفاق پانی پاک ہے یا نہیں؟ تو منی اسی طرح پاک ہے یا نہیں؟ اس بات میں یہ مسئلہ ہے. دو امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں، چل بیٹھ جا. امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں منی پاک ہے. پاک ہونے کا مفہوم سمجھتے ہیں نہیں؟ منی پاک ہے یعنی اگر پانی میں منی گرے گی تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، کپڑے پر منی لگی ہوئی ہے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. منی کپڑے پر موجود ہے اور نماز پڑھے گا تو نماز صحیح ہے، واجب الاعادہ نہیں ہے. پاک ہونے کا مفہوم. اور دوسرے کو امام ابو حنیفہ اور امام مالک فرماتے ہیں منی ناپاک ہے. ناپاک ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی پانی میں منی گرے گی پانی ناپاک ہو جائے گا، کپڑے پر موجود ہے اور نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی.
البتہ طریقہ تطہیر میں اختلاف ہے. چھوٹے دو اماموں کے نزدیک منی ناپاک ہے، مگر کپڑے کو لگ جائے تو طریقہ تطہیر میں اختلاف ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں تطہیر کا صرف ایک طریقہ، اور وہ یہ ہے کہ کپڑے کو دھویا جائے اور غسل مالک کے ساتھ دھویا جائے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں منی کو دھونے سے بھی کپڑا پاک ہوگا، اور منی کو کھرچ دیا جائے اور کپڑے پر سے صاف کر دیا جائے تو بھی کپڑا پاک ہو جائے گا. گویا امام ابو حنیفہ کے نزدیک طریقہ تطہیر دو. اگر منی تر ہے تو اس صورت میں کپڑے کو دھونا ضروری ہے، اور اگر منی خشک ہو گئی ہے تو دھونا ضروری نہیں ہے. دھونے سے بھی کپڑا پاک ہوگا، اور منی کو اچھی طرح کھرچ کر کپڑے کو جھاڑ دیا جائے تو اس سے بھی کپڑا پاک ہو جائے گا. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. پھر سن لو، میں نے بتلایا منی پاک ہے یا ناپاک، اور کپڑے کو لگ جائے تو کپڑے کو دھونا ضروری ہے یا نہیں. اس سلسلے میں چھوٹے دو امام الگ رائے رکھتے ہیں، بڑے دو امام الگ رائے رکھتے ہیں. چھوٹے دو امام کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، لہذا جب منی پاک ہے تو کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نظافت کے لیے دھونا چاہے اس کی مرضی، باقی کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے. اور کپڑے پر منی ہوتے ہوئے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز صحیح ہے، وہ واجب الاعادہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی اسی رائے کے قائل ہیں. اور بڑے دو امام ابو حنیفہ امام مالک کہتے ہیں منی ناپاک ہے، لہذا کپڑے کو منی لگے گی تو کپڑا ناپاک ہوگا. البتہ طریقہ تطہیر میں ان دونوں حضرات کے یہاں اختلاف ہوا. امام مالک نے کہا ہر حال میں کپڑا دھونا ضروری ہے، اس کے علاوہ پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، چاہے منی تر ہو چاہے خشک ہو. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر منی تر ہے تو کپڑے کو دھونا ضروری ہے، اور اگر منی خشک ہو گئی ہے تو دھونے سے بھی کپڑا پاک ہوگا، اور منی کو کھرچ دیا جائے اور کپڑے کو جھاڑ کر صاف کر دیا جائے تو اس سے بھی کپڑا پاک ہو جائے گا. مسئلہ سمجھے؟ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر جو منی لگتی تھی اس سلسلے میں بہت روایات ہیں. آپ طحاوی شریف میں جب پڑھیں گے بڑا لمبا حضرت وہاں قائم کریں گے، اور ان تمام روایتوں میں 6 قسم کے الفاظ آئے ہیں. نمبر 1 غسل، یعنی دھونا. حد، فرق اور حق، ان تینوں کے معنی ہے کھرچنا. بعض روایتوں میں لفظ حد آیا ہے، بعض روایتوں میں آیا ہے حق، اور بعض روایتوں میں آیا ہے فرق. پانچواں لفظ آیا ہے مسح، پوچھنا. اور چھٹا
یعنی جو روایتیں ہیں، بعض روایتوں کا حاصل ہے کہ حضور کے کپڑے کو منی لگنے کے بعد دھویا گیا، بعض روایتوں کا حاصل ہے کہ منی کو کھرچ کر کپڑے کو صاف کر دیا گیا، بعض روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ ادخر گھاس وغیرہ سے منی جہاں لگی ہے اس جگہ کو پوچھ دیا گیا، بعض روایتوں میں سنتن ہے یعنی منی کو ہٹا دیا گیا، کسی بھی طریقے سے کھرچ کر یا کسی بھی طرح منی ہٹا دی گئی۔ یہ 6 قسم کے الفاظ ان تمام روایتوں میں آئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر منی تازی ہوتی اور تر ہوتی تو کپڑے کو دھویا گیا ہے، اور اگر منی خشک ہو گئی ہے تو کبھی کپڑے کو کھرچا گیا، کبھی ادخر وغیرہ سے صاف کیا گیا۔ ان تمام روایتوں کو ملحوظ رکھ کر امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ طریقہ تطہیر 2 ہو گئے، یا تو دھو لو یا کھرچ لو۔ اگر تر ہے تو دھونا ضروری ہے، اور خشک ہو گیا ہے تو دھو بھی سکتے ہو اور کھرچ بھی سکتے ہو۔ ہاں، امام مالک رحمہ اللہ کے دل میں جواب ہے۔ جن روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ منی کو کھرچ دیا گیا، پوچھ دیا گیا، دور کر دیا گیا، ان روایتوں کا جواب امام مالک کے دل میں رہے گا، ہمارے دل میں کوئی جواب نہیں۔ ہمارا تو سیدھا سا مسئلہ ہے کہ جس طرح کپڑا دھونے سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح منی کو کھرچ دینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ امام مالک کیا جواب دیں گے؟ امام مالک جواب دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے کپڑے 2 قسم کے تھے۔ ایک کپڑے وہ تھے جن کو پہن کر آپ نمازیں پڑھتے پڑھاتے تھے، اور دوسرے کپڑے وہ تھے جن کو پہن کر آپ ازواج مطہرات سے مقاربت فرماتے تھے۔ جن روایتوں میں دھونے کی بات آئی ہے، یہ ان کپڑوں کے بارے میں ہے جن کو پہن کر حضور نماز پڑھتے پڑھاتے تھے، اور جن روایتوں میں کھرچنے کی بات آئی ہے، یہ ان روایتوں کے بارے میں ہے جن کو پہن کر حضور مقاربت فرماتے تھے۔ اور دیکھو، سونے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، عام وقت گزارنے کے لیے، بیویوں سے ملنے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی لنگی ناپاک ہے، وہ پوری رات اس کو پہن کر سو رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پاک لنگی، پاک پاجامہ وہ نماز کے لیے ضروری ہے، سونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو امام مالک نے یوں جواب دیا کہ حضور کے کپڑے 2 طرح کے، ایک وہ تھے جو نماز کے لیے مخصوص تھے، ان کو پہن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقاربت نہیں فرماتے تھے، اور دوسرے کپڑے وہ تھے جن کو پہن کر حضور مقاربت فرماتے تھے، ان میں آپ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز والے کپڑوں پر اگر منی ہوتی تو دھویا جاتا تھا، اور مقاربت والے کپڑوں پر منی ہے تو پھر اس کو صرف کھرچ دیا جاتا تھا، اس کو دھویا نہیں جاتا۔ یہ امام مالک جواب دیتے ہیں، مگر ہمارا جواب تو بہت واضح ہے، یہ الگ الگ کپڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الگ الگ کپڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ طریقہ تطہیر مختلف ہے۔ منی کپڑے کو لگ جائے تو دھونے سے بھی کپڑا پاک ہوگا، اور منی کو کھرچ دیا جائے اس سے بھی کپڑا پاک ہوگا۔ اور یہ بات جو امام مالک نے فرمائی کہ کپڑے کے 2 حصے تھے، 2 قسمیں تھیں، یہ بات قبول نہیں کی جا سکتی۔ ابو داؤد میں روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے جو کہ زوجہ مطہرہ ہیں پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کپڑوں میں نماز پڑھتے تھے جن کو پہن کر آپ بیویوں سے ملتے تھے. یہ ام حبیبہ سے پوچھ رہے ہیں ان کپڑوں میں نماز پڑھتے تھے جن کو پہن کر حضور بیویوں سے مقاربت فرماتے تھے. تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا نعم اذا لم یکن فیہ اذی. ابو داؤد شریف میں الفاظ ہے. ام حبیبہ کہتی ہیں جی نماز پڑھتے تھے جبکہ اس میں گندگی نہ ہوتی. اذا لم یکن فیہ اذی جبکہ اس میں گندگی نہ ہوتی. بس پتا چلا کہ ایسے کپڑوں کی تخصیص نہیں تھی کہ مقاربت کے لیے کپڑے الگ ہوں اور نماز کے لیے کپڑے الگ ہوں. اس زمانے میں کپڑوں میں اتنی فراوانی تھی ہی نہیں. اتنی فراوانی تھی کہاں کپڑوں میں کہ دو حصے الگ کر دیے جائیں. اور اس حدیث سے صاف پتہ چل رہا ہے مقاربت جن کپڑوں میں فرماتے تھے ان کپڑوں کے اندر آپ نماز بھی پڑھتے تھے بشرطے کہ اس میں گندگی. دو باتیں نکلی. ایک بات تو یہ نکلی کہ کپڑے علیحدہ نہیں تھے اور دوسری بات یہ نکلی کہ منی ناپاک ہے. دیکھو ام سلمہ کیا دے رہی ہے اذا لم یکن فیہ اذی. اب آپ بتلاؤ کپڑے پہن کر بیوی سے آدمی مقاربت کر رہا ہے تو کیا کپڑوں میں لگا ہوا؟ ظاہر بات ہے منی تو لگی ہوئی ہوگی. اور منی کے لیے کیا لگتا ہے ام حبیبہ بول رہی ہے اذی. معلوم ہوا منی اذی ہے یعنی ناپاک ہے. یہ بھی ثابت ہوا اس حدیث سے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی میں قائم. اسی طرح مسلم شریف میں تم حدیث پڑھو گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر سے منی دھوئی اور آپ اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے جبکہ دھونے کا اثر اس کپڑے میں ظاہر ہو رہا تھا یعنی کپڑا گیلا تھا اور آپ اس گیلے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے. یہاں سے بھی پتا چلا کہ جن کپڑوں کو حضور نماز میں استعمال کرتے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر آپ مقاربت نہیں فرماتے. جن کپڑوں کو پہن کر آپ ازواج مطہرات سے مقاربت فرماتے ہیں ان کپڑوں میں آپ نماز بھی پڑھتے ہیں. ایک تو یہ پتا چلا اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ منی ناپاک ہے. اگر منی پاک ہوتی تو اس اہتمام کے ساتھ اس اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ نماز کا وقت بالکل قریب ہے اور کپڑے کو دھو کر حضور گیلا ہی کپڑا پہن کر جا رہے ہیں. اس اہتمام کی ضرورت نہیں تھی. پہلے نماز پڑھایا جا سکتا تھا کھرچ کر پہلے نماز پڑھایا جا سکتا تھا پھر بعد میں بھی کپڑا دھویا جا سکتا. منی تر ہوگا اور کھرچ کر سرسری کھرچ کر جا کر نماز پڑھا دیں گے اور پھر بعد میں نظافت کے لیے دھویا جاتا ممکن تھا کہ نہیں. مگر آپ اتنا اہتمام فرما رہے ہیں یہ اہتمام بھی اس بات کی دلیل ہے کہ منی ناپاک ہے. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی بات کے قائل ہیں کہ منی ناپاک ہے. البتہ اگر کپڑے کو منی لگ جائے تو طریقہ تطہیر دو ہے. اگر منی تر ہے تو دھونا ضروری ہے اور منی خشک ہو گئی ہے تو پھر دھونا ضروری نہیں ہے کھرچ دینا کافی. امام شافعی رحمہ اللہ نے بقلم خود کتاب الام میں یہ بات لکھی ہے کہ منی ناپاک نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس مادے سے تمام
انسانوں کی بشمول انبیاء کرام کی تخلیق ہوئی ہے. جس مادہ منیہ سے انبیاء کرام کی تخلیق ہوئی ہو وہ ناپاک کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے بقلم خود کتاب العلوم میں یہ بات تحریر فرمائی. مگر حضرت کی یہ بات بھی غور طلب ہے، اس لیے کہ بچہ 4 مہینے 10 دن کے بعد فوراً پیدا ہو جاتا ہے یا پیٹ میں زندہ رہتا ہے اور 4 مہینے کے بعد پھر پیدا ہوتا ہے 9 مہینے میں. وہ جو 4-5 مہینے پیٹ میں رہا ہے جنین، وہ کچھ کھاتا ہے یا نہیں؟ یقیناً کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے؟ وہ جو حیض کا خون تھا جو حمل ٹھہرنے کے بعد آ نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دودھ کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں اور وہ ان جنین کی غذا بنتا ہے. تو کیا اس سے یہ اور تمام انسانوں کی بشمول انبیاء سب کی غذا یہی بنتا ہے، تو کیا اس سے یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ حیض کا خون پاک ہے؟ یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ حیض کا خون پاک ہے اس لیے کہ تمام انسانوں کی بشمول انبیاء یہی حیض ایک زمانے کا غذا بنتی ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ وہ حیض جو ہے ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے. دودھ بن گیا یعنی ماہیت تبدیل ہو گئی اور تبدیل ماہیت کے بعد حکم بدل جاتا ہے. تو یہی جواب یہاں بھی ہے، مادہ منیہ سے تخلیق ہوتی ہے یا ماہیت تبدیل ہوتی ہے؟ پہلے مادہ منیہ علقہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد اعضا بنتے ہیں. تو یہ تو تبدیل ماہیت یہاں بھی ہو رہی ہے. جس طرح حیض کے خون میں تبدیل ماہیت ہو جاتی ہے، مادہ منیہ میں بھی تبدیل ماہیت ہو جاتی ہے. وہ مادہ شروع میں مادہ منیہ ہوتا ہے لیکن 40 دن کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ مضغہ بن جاتا ہے، اس کے بعد جنین کی تخلیق ہوتی ہے. اس لیے یہ جو استدلال ہے یہ بھی بہت بڑی مضبوط استدلال نہیں ہے. اس کے بعد اہم بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک، یہ اختلاف دور صحابہ سے چلا آیا ہے. صحابہ میں بعض اکابر صحابہ منی کو پاک قرار دیتے ہیں اور بعض اکابر صحابہ منی کو ناپاک قرار دیتے ہیں. صحابہ کے زمانے سے یہ مسئلہ مختلف ہی چلا آیا ہے. بڑے بڑے صحابہ نے پاک قرار دیا ہے اور بڑے بڑے صحابہ نے ناپاک قرار دیا ہے. اور ائمہ اربعہ میں سے بعض نے ان کی رائے کو اختیار کیا ہے، بعض نے ان کی رائے کو اختیار کیا ہے. بس ائمہ اربعہ نے تو اتنا ہی کیا ہے، ائمہ اربعہ نے اس مسئلے میں اختلاف پیدا نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ اختلاف ائمہ اربعہ کے زمانے میں پیدا ہوا. ائمہ اربعہ نے اس مسئلے میں اختلاف پیدا نہیں کیا، یہ اختلاف اوپر سے آیا ہے. بس دلائل کی روشنی میں 2 اماموں نے ان صحابہ کے قول کو ترجیح دی ہے جو حلت کے پاک ہونے کے قائل ہے، اور 2 صحابہ نے ان صحابہ کے 2 اماموں نے ان صحابہ کے قول کو ترجیح دی ہے جو عدم طہارت کے قائل ہے. بس اتنا ہی ائمہ اربعہ کا رول ہے، اس سے زیادہ ائمہ اربعہ کا رول اس مسئلے میں نہیں ہے. یہ اختلاف اوپر سے چلا آیا ہے، دور صحابہ سے چلا آیا ہے. اور آخری بات، ایک بات کہی جاتی ہے کہ پہلے منی گاڑھی ہوتی تھی، کھرچ دینا کافی ہوتا تھا. اب زمانے کی تبدیلی کے بعد حالات بدل گئے ہیں. اب منی اتنی پتلی ہو گئی ہے
کہ اب کھرچنے سے کام نہیں چلے گا، اب دھونا ہی ضروری ہے. یہ بات کہی جاتی ہے. یہ در حقیقت کھرچ دینے والی بات کے گلے سے نہ اترنے کی دلیل ہے. یہ بات کے کپڑے پر نہیں لگی ہو، کھرچ دینے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، یہ بات گلے سے نہیں اترتی، تو اصحاب درس اس طرح کی تعبیریں کرتے ہیں. پہلے منی گاڑی ہوتی تھی تو کیا برفی کی طرح ہوتی تھی، اور آج منی کی وہ کیفیت باقی نہیں رہی تو اتنے بچے کیوں پیدا ہو گئے؟ پہلے سے زیادہ افزائش بڑھ رہی ہے نہیں؟ اس لیے یہ خواہ کی بات ہے. شریعت مطہرہ کا اصول ہے، جہاں بھی سختی ہو جاتی ہے شریعت وہاں آسانی کر دیتی ہے. المشقت تجلیب التیسیر، جہاں مشقت ہوگی شریعت وہاں آسانی کر دے گی. اب ہر رات میں منی کا نکلنا ہوتا ہے، کوئی بیوی سے مل کر منی نکالتا ہے، کسی کو احتلام سے منی نکلتی ہے. 50% لوگوں کے کپڑے منی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہر رات میں آج بھی کم سے کم 50% منی کی وجہ سے کپڑے خراب ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اب اگر اتنے سارے کپڑوں کو دھونے کا حکم دیا جائے تو اس ماحول میں ذرا تصور کرو، جب پانی نہیں تھا، مشقت زیادہ تھی کہ لہذا جہاں مشقت زیادہ ہوگی وہاں آسانی ہو جائے گی. تو شریعت نے آسانی کر دی کہ کھرچ دو، کافی ہے. دیکھو نہانے میں مشقت اتنی نہیں ہے. کیوں؟ نہانے میں آدمی کو صرف اپنا بدن دھونا ہے، وہ تو مزید بدن کی صفائی ہوگی. لیکن جب منی نکلے گی تو لنگی بھی خراب ہوگی، ساتھ میں جس بستر پر سو رہا ہے وہ بستر بھی خراب ہو سکتا ہے، بستر کے اوپر جو چادر بچھا رکھی ہے وہ بھی خراب ہو سکتی ہے. بہت سارے کپڑے پلید ہونے کے لیے اب بستر کو بھی دھو، چادر کو بھی دھو، اپنے کپڑوں کو بھی دھو. اتنی ساری چیزوں کا دھونے کا حکم دیا جائے تو پریشانی سامنے آئے گی کہ نہیں؟ نہانے میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آدمی وضو تو کرتا ہی ہے، وضو کے مقابلے میں تھوڑا زائد پانی لگا کے نہا سکتا ہے. اس میں اور بھی کچھ نہیں، کم از کم بدن کی صفائی ہو رہی ہے. لیکن اگر اس کو دھونے کے لیے حکم دیا جائے، کپڑے بھی دھونے ہیں، چادر بھی دھونی ہے، بستر بھی دھونا ہے، جس جگہ پر سویا ہے اس چٹائی کو بھی دھونا ہے، اتنے سارے دھونے کے حکم ہو جائیں گے تو مشقت ہوگی یا نہیں؟ لہذا شریعت نے آسانی کر دی کہ اگر تم دھونا چاہو تمہاری مرضی، اور نہیں دھونا چاہتے تو منی کو خشک ہو جانے دو، اور جب وہ خشک ہو جائے تو انگوٹھے سے یا کسی لکڑی سے یا کسی گھاس سے یا کسی اور چیز سے اس جگہ کو پوچھ کر اچھی طرح صاف کر دو اور کپڑے کو چادر کو جھاڑ دو، تمہارا کپڑا پاک ہو. باقی یہ مسئلہ آج بھی اپنی جگہ پر برقرار ہے، چاہے اصحاب درس کے گلے سے مسئلہ اترے یا نہ اترے، باقی مسئلہ یہی ہے. ہماری منیاں چاہے کہنے کو کتنی ہی پتلی ہو جائے، اگر منی کپڑے کو لگ گئی ہے، پجامے کو لگ گئی ہے، لنگی کو لگ گئی ہے اور وہ خشک ہو گئی ہے، اور صبح کو اٹھ کر آدمی انگوٹھے سے یا کپڑے کسی اور چیز سے جگہ کو اچھی طرح کھرچ کر اور کپڑا بالکل صاف ستھرا کر کے جھاڑ دے، وہ لنگی پاک ہو گئی ہے، وہ پجامہ پاک ہو گیا ہے. اب اس پجامے میں اور لنگی میں نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. وفيه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن حمام بن الحارث. دیکھو ایک سند تو یہ ہے، اس کو یاد رکھنا، اعمش روایت کر رہے ہیں ابراہیم سے اور وہ روایت کر رہے ہیں حمام بن الحارث سے.
ایک دوسری سند آئے گی وہ اسود کے واسطے سے حضرت عائشہ پر پہنچے گی۔ امام ترمذی فرمائیں گے یہ جو سند ہے آمش والی یہ زیادہ صحیح سند ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا۔ عن ابراہیم عن حمام بن الحارث قال ضاف عائشة ضيف حمام بن الحارث حضرت عائشہ کے یہاں مہمان بن گئے۔ نہیں، حضرت حمام کو روایت کر رہے ہیں کہ حضرت ایک شخص ایک مہمان حضرت عائشہ کے یہاں مہمان بنا۔ یہ دور صحابہ کا واقعہ ہے۔ کہیں باہر سے پڑھنے کے لیے کوئی بندہ آیا ہے اور اس کا حضرت عائشہ کے گھر پر قیام رہا ہوگا، مسجد میں سوئے گا۔ فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، تو حضرت عائشہ نے اس مہمان کے لیے پیلی چادر کا حکم دیا۔ باندی وغیرہ ہو کہاں کے وہ جو گھر میں پیلی چادر ہے وہ مہمان کو دے دو تاکہ اوڑھنے بچھانے میں کام آئے۔ فَنَامَ فِيهَا فَاحْتَلَمَ، وہ مہمان اس کپڑے کو اوڑھ کر سو گیا اور رات میں اتفاق سے اس کو احتلام ہو گیا۔ اب وہ ایسا کپڑا جس میں احتلام کا اثر ہو واپس بھیج دے، اس کو شرم آئی، چنانچہ اس نے اس پوری چادر کو دھو دیا اور دھونے کے بعد سکھانے کی جگہ ہے نہیں تو دھلی ہوئی چادر گھر میں بھیج دی۔ فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا وَبِهَا أَثَرُ الْاحْتِلَامِ، بس اسے شرم آئی کہ وہ حضرت عائشہ کے پاس اس چادر کو بھیجے ذرا حالے کہ اس میں احتلام کا اثر ہو۔ فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ، چنانچہ اس مہمان نے وہ چادر پانی میں ڈبو دی، یعنی پوری چادر دھو دی۔ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، پھر حضرت عائشہ کے پاس گیلی چادر بھیج دی کہ گھر میں سکھا دے۔ فَقَالَتْ عائشہ، تو حضرت عائشہ نے فرمایا لِمَا أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا، ہمارے کپڑے کو تم نے کیوں خراب کیا، کیوں دھویا؟ پھر مسئلہ سمجھایا، انما کان یکفیہ ان یترکہ باصابعہ، بے شک اس کے لیے کافی تھا کہ وہ منی کے اثر کو اپنی انگلی سے کھرچ دیتا۔ چادر دھونے ضروری نہیں تھی، جہاں پر منی لگی تھی اس جگہ کو اچھی طرح کھرچ کر اور جھاڑ کر کپڑا پہن دیتا۔ پھر حضرت عائشہ نے حدیث سنائی، وَرُبَّمَا فَرَقْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَصَابِعِهِ، اور میں حضور کے کپڑوں سے منی کو کھرچ دیا کرتی تھی اپنی انگلی کے ذریعے، ناخن کے ذریعے کھرچ دیا کرتی تھی، ہمیشہ حضور کے کپڑوں کو دھوتی نہیں تھی۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من الفقهاء مثل سفيان واحمد واسحاق، قال في المني يصيب الثوب يجزئه الفرق وان لم يغسله، منی کے بارے میں جو کپڑے کو لگ جائے کہا کہ اس کو کھرچ دینا کافی ہے اگرچہ اس کو نہ دھوئے۔ وہاں کذا روی عن منصور عن ابراہیم عن حمام بن الحارث عن عائشة مثل روایت الأعمشی، وروى ابو معشر هذا الحديث عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة۔ دیکھ لو ابو معشر نے کس طرح روایت کیا، ابراہیم روایت کر رہے اسود سے اور وہ حضرت عائشہ۔ وحدیث الأعمش اصح، اور اعمش والی حدیث زیادہ صحیح ہے جس میں ابراہیم روایت کرتے ہیں حمام سے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاوية عن ابن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها وعنه انها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم۔
حضرت عائشہ کہتی ہے کہ انہوں نے حضور کے کپڑوں سے منی کو دھویا. میں نے بتلایا تھا بعض روایتوں میں دھونے کی بات آئی، بعض میں کھرچنے کی بات آئی، بعد میں ادخر گھاس سے منی کو دور کرنے کی بات آئی، بعد میں پوچھنے کی، کپڑے وغیرہ سے پوچھنے کی بات آئی. اور احناف نے ساری روایتوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر منی تر ہے تو دھونا ضروری، اور خشک ہو گئی تو اختیار ہے، چاہے تو دھوئے اور چاہے تو کھرچ دے. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث عائشة انها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرد. یہ حدیث جس میں دھونے کی بات آئی ہے یہ کھرچنے والی حدیث کے مخالف نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ يُجْزِئُ اور کھرچنا بھی کافی ہے. فَقَدْ يَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ أَلَّا يَرَى عَلَى ثَوْبِهِ أَثَرَهُ اور بے شک کھرچنا بھی کافی ہے مگر کبھی پسند ہوتا ہے آدمی کو کہ کپڑے پر منی کا اثر دکھے گا تو اس صورت میں وہ دھوتا ہے، لہذا دھونے کی بھی اجازت ہے. قال ابن عباس المنی بمنزلۃ المخاط. ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ منی ناک کی ریٹ کی طرح ہے، اور ناک کی ریٹ اگر کپڑے پر لگی ہوئی ہو اور نماز پڑھے تو نماز صحیح ہے کہ نہیں؟ بس منی کپڑے پر لگی ہوئی ہو، نماز پڑھے گا تو نماز صحیح ہوگی. مگر ناک کی ریٹ کپڑے پر لگتی ہے تو آدمی ریٹ کو باقی نہیں رہنے دے گا، کپڑے کو یا تو دھو کر صاف کرتا ہے یا ریٹ کو ہٹا دیتا. اسی طرح اگر کوئی منی لگنے کے بعد میں کپڑے کو دھو دے یا اس کو ہٹا دے تو کوئی حرج نہیں، یہ نظافت کے لیے ہے، یہ طہارت کے لیے نہیں ہے. المنی بمنزلۃ المخاط فامته عنك ولو بإدخرة فعمته عنك ولو بإدخرة. لہذا منی کو اپنے سے دور کر اگرچہ ادخر گھاس کے ذریعے دور کرے.